السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں غسل کے مسائل، غسل کی سنتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ پردہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 ہاتھوں کا دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا، نمبر 3 نجاست کا دھونا، نمبر 4 وضو کرنا، نمبر 5 سارے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اب ہم ان کو ترتیب وار احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تو پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور دوسری سنت ہے استنجا کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت سے غسل کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر ان کو برتن میں داخل کرتے تھے اور استنجا کرتے تھے۔ یعنی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے پانی استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی ٹپ ہے یا کوئی بالٹی وغیرہ ہے تو مگے وغیرہ کے ساتھ جو بھی پانی آپ نے لینا ہے تو پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ استنجا کریں اور جو اس پانی کو استعمال کریں۔ نمبر 3، اور اگر بدن میں کسی جگہ پہ نجاست لگی ہو تو اس کو پہلے زائل کر لیا جائے، دھو لیا جائے اور وضو کیا جائے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اپنے سارے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، اس طرح کے جسم میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کی سنتیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنابت سے غسل کرنا چاہو تو پہلے اپنے دانے ہاتھ پر پانی ڈالو، پھر ہاتھ کو صاف کرنے کے بعد برتن میں داخل کرو اور پہلے استنجا کرو، پھر جہاں نجاست لگی ہوئی ہو اس کو دھو لو، پھر وضو کرو جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالو۔ اسی طرح جب کوئی شخص غسل کرنے کی نیت سے اپنے کپڑے وغیرہ اتارنے کا ارادہ کرتا ہے تو نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اور شیاطین کی آنکھیں بنی آدم کے اعضائے مستورہ کے درمیان پردہ اس سے ہوتا ہے کہ مسلمان یہ دعا پڑھے۔ یعنی جب ہم واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ یہ جو واش روم ہے یہ زیادہ تر جنات شیاطین کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، تو فرمایا جب بھی آپ کپڑے اتارنا چاہو تو سب سے پہلے دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ جب یہ دعا پڑھ لیں گے تو جنات شیاطین کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، وہ آپ کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح بعض عورتوں نے سر کی مینڈیاں کی ہوتی ہیں، تو جس نے مینڈیاں کی ہوں وہ مینڈیوں کا کھولنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دینا ہی کافی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ میں اپنے سر کی مینڈیوں کو مضبوط باندھ لیتی ہوں تو غسل جنابت کے لیے میں ان کو کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈال دو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے اور اس کو ملے یہاں تک کہ پانی اس کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب عورت غسل جنابت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بالوں کی مینڈیاں نہ کھولے بلکہ بالوں کی جڑوں پر پانی ڈال کر ان کو تر کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے لمبے بال رکھے ہیں اور ان کی مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان مینڈیوں کو کھولے گا اور پھر غسل کرے گا۔ اگر اس نے ان کو نہیں کھولا اور اسی طرح جو ہے اس نے غسل کر لیا، چاہے بالوں کو جتنا مرضی اس نے تر کیا ہو، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہی مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے کہ وہ پہلے ان مینڈیوں کو کھولے اور پھر جو ہے وہ غسل کریں۔
غسل کرنے سے پہلے اگر وضو کر لیا اور اگر وضو نہیں کیا، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر پہلے وضو کر لیا یا وضو نہیں کیا بلکہ غسل کا جو مسنون عمل ہے یا جو غسل کے فرائض ہیں ان کو پورا کر لیا اور سر پہ مسح کر لیا، مسح نہاتے ہوئے مسح بھی ہو جاتا ہے، مسح کر لیا، تو بعد میں اس غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ لوگ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر غسل کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جو ہے اسی غسل کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی چاہیے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو غسل ہے وہ وضو بھی ہے اور اس کے جسم کو پاک کر چکا ہے، اب لہٰذا اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ غسل کی حالت میں جو اس نے پاکی حاصل کی ہے اسی سے وہ نماز کو ادا کرے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کا یہی مسلک ہے کہ غسل کے بعد وضو نہ کیا جائے، اور غسل کرتے وقت بعض لوگ بلند آواز سے کلمہ وغیرہ یا دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی ناجائز اور ادب کے خلاف ہے۔ جب کپڑے اتار لیے جائیں تو پھر اس حالت میں کوئی بھی کلمہ اپنی زبان سے بلند آواز نہیں نکالنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔